آج سے تقریباً 23 صدیاں پہلے اسکندر اعظم نے مصر کے ساحل پر ایک یونانی شہر بسایا تھا۔ یہ شہر مصر اور یونان کے قدیم کلچر کا حسین امتزاج ہے اور اس کا چپا چپا تاریخ کے طالب علموں کے تجسس کو دعوت دیتا ہے۔ اس خوبصورت شہر کا نام بھی اسکندر اعظم کے نام پر ہی اسکندریہ یا الیگزینڈریا رکھا گیا تھا۔ اس عظیم تاریخی شہر میں جہاں اور بے شمار تاریخی نوادرات اور عجائب نے جنم لیا، انہی میں سے ایک تھا دی گریٹ لائبریری آف الیگزینڈریا۔ آپ تصور کریں کہ ہزاروں سال پہلے کی یہ لائبریری کیسی ہوگی، جس میں لاکھوں کی تعداد میں کتب تھیں۔ بعض روایات کے مطابق تو 9 لاکھ تک کتابیں دنیا بھر سے اس لائبریری میں جمع کی گئی تھیں۔ اس لائبریری کو پوری انسانی تاریخ کا عظیم ترین ثقافتی اور علمی ورثہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ عظیم یونیورسل لائبریری اسکندر اعظم کا ہی آئیڈیا تھا، جو انہوں نے قدیم میسوپوٹیمیا میں قائم ایک لائبریری سے متاثر ہو کر بنوانے کا سوچا تھا۔ میسوپوٹیمیا میں وہ قدیم لائبریری اسیرین امپائر کے بادشاہ اشور بنی پال نے 7ویں صدی قبل مسیح میں ننوے میں بنوائی تھی۔ یہ علاقہ آج کے ماڈرن عراق میں شامل ہے۔ اسکندر اعظم دراصل ساری دنیا کا علم ایک جگہ پر یونانی زبان میں جمع کرنا چاہتے تھے، اور یہ لائبریری اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ لائبریری اسکندر خود تو شروع نہیں کروا پائے، لیکن اس کی تعمیر کا آغاز مصر میں ان کے جانشین اور سوتیلے بھائی ٹولمی سوٹر یعنی بطلیموس اول نے 3 صدی قبل مسیح میں کیا۔ یونان سے بڑے بڑے علماء کو بلا کر اس لائبریری اور اس سے متصل مدرسہ یا ریسرچ سینٹر میں تعینات کیا گیا۔ ان میں ایتھنز یونان سے ارسطو کے شاگردوں میں سے بھی بعض کو اسکندریہ لا کر اس لائبریری میں تعینات کیا گیا۔ لائبریری کے سربراہ بھی ارسطو ہی کے ایک نامور شاگرد کو مقرر کیا گیا تھا۔ ارسطو چونکہ اسکندر کے استاد تھے، اس لیے اس لائبریری اور ریسرچ سینٹر کی بنیاد بھی ارسطو ہی کے نظریات پر رکھی گئی تھی۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدیم دور میں آخر کیسے لاکھوں کی تعداد میں کتب اس نئے آباد کیے گئے خوبصورت شہر کی ایک لائبریری میں جمع ہو گئیں۔ دراصل کاتبوں کی ایک پوری فوج اس لائبریری میں بادشاہ بطلیموس کی طرف سے مہیا کی گئی تھی۔ یونان اور دنیا بھر سے جو بھی کوئی کتاب بطلیموس کے دربار میں سے کسی کے پاس آتی، اس کو ہر قیمت پر اسکندریہ لایا جاتا۔ جو کتب یونانی زبان میں نہیں ہوتی تھیں، ان کو خوش نویس کاتب یونانی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کر محفوظ کر لیا کرتے۔ کتب کے حصول کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے آزمائے جاتے تھے۔ پیسے دے کر کتب خریدی جاتی یا پھر زبردستی بھی حاصل کر کے اس لائبریری میں منتقل کی جاتی تھی۔ ارسطو کی ذاتی لائبریری کی بعض کتب بھی مختلف ذرائع سے اسکندریہ کی اس لائبریری میں منتقل کی گئی تھی۔ کیونکہ بادشاہ کو خود کتب کے حصول میں دلچسپی تھی، اس لیے انعام کی لالچ یا بادشاہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بھی لوگ دنیا بھر سے کتب رینج کر کر مہیا کرتے تھے۔ ایک بار جب ایتھنز یونان قحط کی زد میں تھا تو بطلیموس کی حکومت نے ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انتہائی نادر اور بیش قیمت قدیم یونانی فن پارے بڑی تعداد میں خرید کر اسکندریہ کی اس عظیم لائبریری میں منتقل کر دیے تھے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اسکندریہ کی لائبریری پر آنے والے ہر جہاز کی سرکاری طور پر تلاشی لی جاتی تھی، اور اس میں سے کوئی بھی کتاب اگر نکلتی تو اس کو ضبط کر لیا جاتا۔ اس کتاب کو لائبریری پہنچایا جاتا، جہاں کاتب اس کی نقل تیار کرتے، اور یہ نقل پھر اس کتاب کے مالک کو واپس کر دی جاتی اور اصل کتاب لائبریری میں محفوظ کر لی جاتی تھی۔ یہی طریقہ یونان سے بعض انتہائی نادر اور قدیم فن پاروں کے حصول کے لیے بھی آزمایا گیا۔ یونان سے انتہائی بیش قیمت کتب نقد زر ضمانت جمع کروا کر، جو کہ موجودہ دور کے حساب سے ملینز آف ڈالر بنتے تھے، کتب حاصل کی گئیں۔ اسکندریہ کے کاتبین نے ان کی نقلیں تیار کیں۔ جب نقلیں تیار ہو گئیں تو یہ نادر کتب یونان کو واپس بھجوا کر بطلیموس یعنی ٹولمی کی حکومت نے زر ضمانت واپس حاصل کر لیا۔
مصر کے یونانی حکمرانوں کی سربراہی میں علم و ادب اور تحقیق کا یہ سلسلہ خوب پھلا پھولا، اور یہ تحقیقاتی مرکز اور لائبریری بطلیموس اول کے بعد ان کے جانشینوں کے عہد میں بھی ترقی کرتی رہی۔ مذہبی اور سائنسی علوم کے ماہر دن رات اس مرکز میں رہ کر بحث و مباحثہ اور تحقیق کیا کرتے۔ اس مرکز کی عمارت انتہائی شاندار اور وسیع و عریض تھی۔ سنگ مرمر کی عمارت کے چاروں جانب باغات تھے۔ ایک بہت بڑی رہائش گاہ بھی اسی کمپلیکس کے اندر ہی واقع تھی، جس میں یہ نامور اسکالرز رہائش پذیر تھے۔ طعام گاہ انتہائی وسیع تھی، جہاں یہ سب اسکالرز مل کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اکثر اوقات بادشاہ وقت بھی اس طعام میں شریک ہوا کرتا تھا۔ اسی تحقیقاتی مرکز کے اسکالرز میں سے کچھ لوگ شاہی خاندان کے افراد کے ٹیوٹر کے فرائض بھی سر انجام دیا کرتے تھے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بادشاہوں کی سربراہی میں علم و تحقیق کا کام اس دور میں اسکندریہ میں انتہائی عروج پر تھا۔ اس تحقیقاتی مرکز میں میڈیکل ریسرچ بھی کی جاتی تھی، اور اس مقصد کے لیے مردہ جسام اور بعض اوقات قیدیوں کو بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ مین لائبریری کی ایک برانچ الگ سے بھی قائم کی گئی تھی، جس میں غالباً عام لوگوں کو بھی کتب تک رسائی دی جاتی تھی۔ اس لائبریری میں بھی کتب کی تعداد مورخین کے مطابق 42,000 سے زائد تھی۔ اس عظیم الشان لائبریری کی تباہی کی داستان بھی بہت دلچسپ اور عجیب ہے، بلکہ کسی حد تک پراسرار اور متنازع بھی ہے۔ اس لائبریری کی تباہی یا خاتمے کو بعض لوگ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ثقافتی سانحہ بھی قرار دیتے ہیں۔ 100% یقین سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ لائبریری کب اور کس نے تباہ کی، لیکن تاریخی روایات کے مطابق اس کی تباہی کے ذمہ دار مختلف واقعات یا افراد کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ ہم ان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر اس عظیم لائبریری کی تباہی کا الزام جولیس سیزر اور کلوپترا پر لگتا ہے، جب وہ 48 قبل مسیح میں اسکندریہ میں موجود تھے اور ٹالمی 12 نے اسکندریہ پر دھاوا بول دیا۔ سیزر نے اپنے دفاع کے لیے اسکندریہ کی بندرگاہ کو آگ لگانے کا حکم دیا تھا۔ اسی آگ کے نتیجے میں بعض مورخین کا ماننا ہے کہ اس عظیم ورثے کا کچھ نہ کچھ حصہ تباہ ہو گیا تھا۔ لائبریری کی تباہی کی ایک اور وجہ رومن بادشاہ اوریلین اور ملکہ زینوبیا کی جنگ بتائی جاتی ہے، جو 272 عیسوی میں ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں یہ لائبریری تباہ ہوئی تھی، بعض مورخین کا یہ دعویٰ ہے۔ ایک تیسرا ایونٹ جو اس لائبریری کی تباہی کا ذمہ دار بعض مورخین قرار دیتے ہیں، وہ 391 عیسوی کے مذہبی فسادات ہیں۔ یہ فسادات جب رومن امپائر نے کرسچینٹی کو سرکاری مذہب کے طور پر اپنا لیا تو اس کے نتیجے میں ہوئے تھے۔ ان فسادات میں اس لائبریری اور ریسرچ سینٹر کو، کیونکہ یہ کرسچینٹی سے مختلف نظریات کے حامل نے بنوائی تھیں یا اس کے اسکالرز کرسچینٹی سے مختلف نظریات رکھتے تھے، اس لیے ان کو نقصان پہنچایا گیا۔ ایک اور واقعہ جس کو اس لائبریری اور مرکز کی تباہی کا ذمہ دار بتایا جاتا ہے، اس کا تعلق 415 عیسوی سے ہے، جب کرسچین مذہبی رہنماؤں نے ایک یہودی اسکالر کو اسکندریہ سے نکل جانے کا حکم دیا، جس کو اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف اس اسکالر کو قتل کر دیا گیا، بلکہ یہ عظیم مرکز بھی مکمل طور پر تباہ و برباد ہجوم کی جانب سے کر دیا گیا۔ اس عظیم الشان ثقافتی ورثے کی تباہی کا ذمہ دار بعض انتہا پسند مغربی مورخین خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی لگاتے ہیں۔ 639 عیسوی میں مصر کی فتح کے وقت کہا جاتا ہے کہ مسلمان لشکر نے اس لائبریری کو تباہ کر دیا تھا، لیکن اس دعوے کو تقریباً سبھی غیر جانبدار مورخین لغو قرار دیتے ہیں، کیونکہ ایک تو یہ بات فتح مصر کے تقریباً 5 صدیوں بعد گھڑی گئی، اور دوسرا اس الزام کو انتہا پسند کرسچنز جن پر اس عظیم ورثے کو تباہ کرنے کا الزام ہے، بیلنس کرنے کے لیے مسلمانوں پر لگاتے ہیں۔ مورخین کا یہ دعویٰ ہے۔ دوستو، لائبریری کی
تباہی سے متعلق یہ سب تو پرانے دعوے تھے، لیکن آج کی جدید ریسرچ اور محققین اس کی تباہی کا ذمہ دار کسی ایک بڑے واقعے یا سانحے کو نہیں ٹھہراتے، اگرچہ وہ اس بات کو رد بھی نہیں کرتے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا ہوگا جس میں اس لائبریری کو جزوی طور پر نقصان نہ پہنچا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی تباہی کی اصل اور بڑی وجہ حکومت اور بادشاہوں کی عدم توجہ تھی، کیونکہ اس انتہائی بڑے لیول کی لائبریری اور اسکالرز کی اکیڈمی کے انتظامات اور مالی امور حکومتی سرپرستی کے بغیر ممکن ہی نہ تھے۔ بطلیمس خاندان کے پہلے چند بادشاہوں کے بعد، خاص طور پر جب رومنز نے اسکندریہ کا کنٹرول حاصل کر لیا، تو یہ لائبریری اور تحقیقاتی مرکز عدم توجہ کا شکار ہو گیا اور رفتہ رفتہ ختم ہوتا چلا گیا، کیونکہ نہ تو سرکاری طور پر بجٹ اس کے لیے مختص کیا جاتا تھا جس سے اسکالرز اور سٹاف کی اجرتیں ادا کی جائیں، اور نہ ہی مزید نئی کتب کے حصول کے لیے کوئی توجہ رومنز حکومت کی جانب سے دی جاتی تھی۔ دوستو، ایک انتہائی اہم فیکٹر یہ بھی تھا کہ اس زمانے میں سکرول یا پیپرس پرچمنٹ یعنی چمڑے کے کاغذ نما ٹکڑے جن پر تحریریں لکھی جاتی تھیں، وہ اسکندریہ کی بحیرہ روم کی نمی سے بھرپور آب و ہوا میں چند صدیوں سے زیادہ سروائیو ہی نہیں کر سکتی تھیں، اور ان قیمتی علمی فن پاروں کو مسلسل اپڈیٹ اور دوبارہ نقل کر محفوظ کرنے کی ضرورت ہوتی تھی، جو کہ ظاہر ہے اب حکمرانوں کی دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کے نتیجے میں چند صدیوں بعد یہ انتہائی قیمتی تحریریں جو کہ چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھی گئی تھیں، رفتہ رفتہ خود ہی ختم ہوتی چلی گئیں، اور ظاہر ہے ان کی متبادل نئی نقل تیار کرنے کا انتظام تو اب تھا ہی نہیں۔ تاریخی روایات کے مطابق اسکندر اعظم کا جسد خاکی بھی جب یونان منتقل کیا جا رہا تھا تو اس کو ہائی جیک کر کے ٹالمی اول نے اسکندریہ میں ہی ان کا مقبرہ تعمیر کروایا تھا۔ اسکندریہ کا مشہور زمانہ لائٹ ہاؤس، جس کا شمار دنیائے قدیم کے 7 عجائبات میں ہوتا ہے، وہ بھی اسکندریہ ہی میں بطلیموس اول یعنی ٹالمی اول اور دوئم نے اسی زمانے میں تعمیر کروایا تھا۔ یہ انتہائی شاندار مینار تقریباً 350 فیٹ بلند تھا، اور اس کے اوپر رات کے وقت آگ کا الاؤ روشن کیا جاتا تھا جو میلوں دور سے اسکندریہ کی بندرگاہ کی نشاندہی کرتا تھا۔ دراصل اسکندریہ میں یونانی کلچر اور علم کی برتری کو دکھا کر بطلیموس سلطنت اپنا اقتدار اور یونان سے تعلق ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ مختلف یونانی سلطنتوں میں کلچرل ڈومیننس کی یہ جنگ چلتی رہتی تھی۔ ایک بار ایک اور یونانی سلطنت ایٹلڈ سلطنت، جو کہ موجودہ ترکی کے علاقے میں قائم تھی، نے اسکندریہ کی لائبریری سے ایک اسکالر کو ہائر کرنا چاہا تو بادشاہ ٹالمی یعنی بطلیموس نے اس اسکالر کو نہ صرف جیل میں ڈلوا دیا بلکہ ایٹلڈ سلطنت کو پیپرس یعنی وہ کاغذ نما چیز جس پر اس زمانے میں تحریریں لکھی جاتی تھیں، اس کی ایکسپورٹ بھی ان کو بند کر دی تھی۔ اسکندریہ کیونکہ مصر میں تھا، یونان میں تو نہیں تھا، تو کلچر ڈومیننس کی جنگ صرف اسکندریہ کے یونانی حکمرانوں کی ایتھن سے ہی نہیں بلکہ مصر سے بھی چلتی رہتی تھی۔ مصر کی انتہائی شاندار قدیم تہذیب کو بطلیموس بادشاہوں کے دور میں اہمیت نہیں دی جاتی تھی، اور یونان کی تہذیب کو سرکاری سرپرستی میں ہر ممکن طریقے سے زیادہ نمایاں طور پر دکھایا جاتا تھا۔ لائبریری کا قیام اور اسکندر کے جسد خاکی کو اسکندریہ لے آنا اسی سلسلے کی کڑیاں تھیں۔ یقیناً ان اقدامات میں بطلیموس بادشاہوں کے ذاتی مفادات بھی شامل ہوں گے، لیکن بالواسطہ طور پر ہی صحیح ان اقدامات سے علم و فلسفہ کو بہت فائدہ پہنچا، اور اسکندریہ کی اس عظیم لائبریری نے دنیا بھر کے علوم اور بالخصوص قدیم یونانی علوم کو کسی حد تک مستقبل کے لیے محفوظ کرنے میں اپنا انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ اسکندریہ لائبریری ایک باقاعدہ منظم لائبریری تھی اور جدید لائبریری کی ڈیفینیشن پر بھی پورا اترتی تھی۔ یہ غالباً ساری دنیا کے نالج کو ایک چھت تلے جمع کرنے کی پہلی انسانی کاوش تھی۔ کتب اور
علوم کے حصول، ان کو محفوظ بنانے، ان کی نقول تیار کرنے، ایک ہی کتاب کے مختلف ایڈیشنز یا ورژنز کا موازنہ کرنے کی باقاعدہ پالیسیز تب مرتب کی گئی تھیں۔ اس لائبریری کی تمام کتب کی بڑے لیول پر 3 درجوں میں درجہ بندی کی گئی تھی۔ پہلے درجے میں وہ کتب رکھی جاتی تھیں جو یا تو نئی مرتب ہو رہی تھیں یا جن کی ہر لحاظ سے جانچ پڑتال ہو گئی تھی اور ثابت ہو گیا تھا کہ یہ اصل ہیں اور ان میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ دوسرے درجے میں نقشہ جات، خطوط وغیرہ محفوظ کیے جاتے تھے جن کو پہلے درجے کی کتب کی ویریفیکیشن کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ کتب جو مختلف ذرائع سے لائبریری میں منگوائی جاتی تھیں وہ بھی اسی دوسرے درجے کی کیٹیگری میں رکھی جاتی تھیں۔ انہی کتب سے پہلے درجے میں موجود کتب کا موازنہ کیا جاتا تھا تاکہ اگر کسی کتاب کے کسی ورژن میں کوئی تبدیلی ہے تو اس کو درست کیا جا سکے۔ کتابوں کی اوتھینٹسٹی کے موازنے کا یہ عمل مسلسل جاری رہتا تھا۔ تیسری کیٹیگری وہ تھی جس میں یونانی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں کے کتب اور علم کو لائبریری لایا جاتا تھا اور اسی درجے میں ان کا یونانی زبان میں ترجمہ کر کے ان ترجمہ شدہ ویریفائڈ کتب کو پہلے درجے والی آتھینٹک بکس میں شامل کر دیا جاتا تھا۔ اس عظیم لائبریری میں کتابیں جو کہ ظاہر ہے اس زمانے میں چمڑے وغیرہ کے ایک رول کی صورت میں ہوا کرتی تھی کے ساتھ بالکل جدید لائبریری کی طرز پر ایک ٹیگ بھی لگایا جاتا تھا جس پر اس کتاب کے مصنف، عنوان، ٹائٹل وغیرہ کی معلومات ہوتی تھیں تاکہ کسی بھی کتاب کو ڈھونڈنے میں آسانی رہے اور چمڑے کا پورا رول کھول کر یہ دیکھنا نہ پڑے کہ یہ کون سی کتاب ہے۔ زمانہ قدیم کے مشہور شاعر، اسکالر اور ناقد کلیمکس نے اس لائبریری کو منظم کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ کتب کی حروف تہجی اور مصنف کے ناموں کے حساب سے ترتیب، مختلف شعبوں کی کتب کی درجہ بندی، ہر مصنف کا مختصر تعارف اور حالات زندگی مرتب کرنا اور ان سب کا بیبلیوگرافک کیٹلاگ مرتب کرنا کلیمکس کا ایسا کارنامہ ہے جو جدید دور کی لائبریریوں میں آج بھی فالو کیا جا رہا ہے۔ دوستو، آج نہ تو یہ لائبریری ہے اور نہ ہی اس سے محفوظ کی گئی کتب براہ راست ہم تک پہنچ سکیں۔ اس عظیم انسانی ورثے کی تباہی کے بارے میں بھی 100% یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن بالواسطہ طور پر زمانہ قدیم کے علم کو محفوظ کرنے کا جو کارنامہ اسکندریہ کے اس ریسرچ سینٹر اور لائبریری نے کیا، اس سے یقیناً آج بھی انسان فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ محفوظ کی گئی کتب جو اس لائبریری کی وجہ سے دنیا کے دوسرے علاقوں میں پھیلیں، ان میں سے کچھ نہ کچھ ضرور محفوظ ہو گئیں اور آج بھی دستیاب ہیں۔ دوستو، اسکندریہ جیسے عظیم تاریخی شہر میں ہزاروں سال قبل تعمیر کیے گئے اس انسانی تاریخ کے عظیم ترین ثقافتی اور علمی ورثے کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ لائبریری کیسے تباہ ہوئی ہوگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور اس طرح کی تحقیقاتی معلوماتی ویڈیوز مستقبل میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔